بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وقال تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان تو ہیں ہی کہ وہ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، پروردگار ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ نہ ہماری آنکھیں اپنی ذاتی ہیں، نہ ہماری زبان اپنی ملکیت ہے، نہ ہمارے کان ہماری اپنی ملکیت ہیں، نہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے وجود کا ایک بال بھی، ایک ناخن بھی ہمارا ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، جس آسمان تلے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو پانی ہم پیتے ہیں وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، جو غلے ہم کھاتے ہیں وہ بھی اسی ذات کی مہربانی ہے، اور جو پھل ہم کھاتے ہیں اس کے جوس بنا کر پیتے ہیں یہ بھی سارا اسی کا فضل ہے، اسی کی مہربانیاں ہیں۔ پوری کائنات کے اندر ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی مہربانی ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ تو اس کے احسان تو ہیں ہی، اس کی مہربانیاں تو ہیں ہی، اس کے احسان تلے تو ہم ویسے ہی دبے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے، کسی کی مہربانی ہے، تو سب سے زیادہ وہ ذات جس کے ہم پہ احسانات ہیں وہ سرکار دو عالم، وجہ کائنات، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جتنے ہم پر ان کے احسان ہیں کسی کے بھی نہیں ہیں۔ ہماری ماں اور ہمارے باپ کے احسان بھی تھوڑے ہیں، ہمارے نبی کے ہم پہ احسانات بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے نبی نہ ہوتے تو ہم جانور ہوتے، ڈنگر ہوتے، حیوان ہوتے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا اور اللہ سے منہ موڑا، قرآن سے منہ موڑا، دین سے منہ موڑا، اپنے نفس کو اپنا قبلہ بنایا، اپنے شیطان کو اپنا پیر بنایا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان نہیں ہیں، اولئک کالانعام، ان کو انسان نہ سمجھو، یہ چوپایوں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ، چوپایوں سے بھی زیادہ کم عقل اور احمق اور بے وقوف ہیں کہ جانور میں اتنی تمیز تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ بکریاں بھی سارا دن کھیتوں میں چرتی ہیں، جب شام ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے گھروں کی طرف لوٹتی ہیں۔
پرندے سارا دن اڑتے ہیں لیکن جب شام ہوتی ہے تو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور کیڑے مکوڑوں کا بھی یہی حال ہے، کیڑے مکوڑے بھی سارا دن اپنی روزیاں تلاش کر کے جب شام ہوتی ہے تو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے جو کھاتا بھی اللہ کا ہے، پیتا بھی اللہ کا ہے اور اللہ ہی سے منہ موڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا اور جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا انسان ہے۔ تو اللہ کے تو احسان ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم پر احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ہم انسان بھی نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ہم کلمہ کہاں سے لاتے، وہ نہ ہوتے تو ہم قرآن کہاں سے لاتے، وہ نہ ہوتے تو ہم نماز کہاں سے لاتے، وہ نہ ہوتے تو ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی نہ آتا، وہ نہ ہوتے تو بخاری شریف کہاں سے آتی، وہ نہ ہوتے تو مسلم شریف کہاں سے آتی، وہ نہ ہوتے تو ابو داؤد شریف کہاں سے آتی، وہ نہ ہوتے تو قرآن اور قرآن کی تفسیریں کہاں سے آتی، وہ نہ ہوتے تو نہ بیوی کو خاوند کا پتہ ہوتا، نہ خاوند کو بیوی کا پتہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو خاوند بھی نہ ہوتے، بیویاں بھی نہ ہوتی، نکاح ہی نہ ہوتے، چونکہ نکاح تو انہی کی سنت ہے، وہ نہ ہوتے تو بچے ماں باپ کی ماننے والے نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو ماں باپ میں بچوں کی شفقت نہ ہوتی، اور وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب سرکار کا صدقہ ہے، یہ سب سرکار کی برکت ہے۔ اور ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں کہ کوئی کسی کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کی عمر تو بہت بڑی ہے، 950 سال ان کی عمر ہے، لیکن ہمارے نبی کی دعائیں حضرت نوح سے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت نوح سے بھی ہمارے نبی کی دعائیں زیادہ ہیں۔ آپ کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے پاس میرا نبی آیا ہے نا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف سے اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی اس پہ بڑی شاق ہے۔ یہ بہت پریشان ہوتے ہیں، جب تم پریشان ہوتے ہو تو یہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے میری مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ حکم دینے سے چیز واجب ہو جائے گی، لیکن پتہ نہیں کسی امتی کو مسواک ہاتھ آئے نہ آئے، پتہ نہیں موقع مسواک کرنے کا ہو کہ نہ ہو، تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری نہ مان کے جہنم میں جائے گی۔ اس لیے چاہت تو میری بہت ہے کہ میری امت کا ہر امتی مسواک کا اہتمام کرے، لیکن میں کہتا نہیں ہوں کہیں امت کو مشقت نہ ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک اچھا خاوند، ایک رحم دل خاوند، ایک خوش اخلاق خاوند رات کو دیر سے آیا، اپنے کام سے دیر سے آیا تو بیوی سوئی ہوئی تھی، تو اس نے اٹھا کے ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا ہی کھا لیا۔ کسی نے کہا آپ نے جگایا نہیں، تو کہا بس آپ کی نیند خراب ہوتی اس لیے ہم نے ٹھنڈا ہی کھا لیا۔ چاہت تو یہی تھی کہ گرم کھاؤں، لیکن گرم کھانے کے لیے آپ کی نیند خراب کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے ٹھنڈا ہی کھانا کھا لیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں مسواک کا حکم دے دیتا،
اور جب حکم دے دیتا تو نہ کرنے والا دوزخ میں جاتا۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ تہجد پڑھا کریں، لیکن پتہ نہیں سارے پڑھ پائیں نہ پڑھ پائیں، اس لیے ہم حکم نہیں دیتے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا حکم دے دیتا، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ مزدور آدمی تھکا تھکایا یہی چاہے گا کہ جو ہی عشاء کا وقت داخل ہو، اذان ہو اور نماز ہو، اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن دل چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی پر تمہاری مشقت بڑی شاق ہے، بہت بھاری ہے، اس لیے تمہارے لیے آسانیاں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، آسانیاں ہی مانگتے رہتے ہیں، آسانیاں ہی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی ہیں جتنی کسی نے بھی کسی کے لیے بھی دعائیں نہیں مانگی۔ مائیں اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں، باپ اپنے بچوں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے میری ماں سے زیادہ دعائیں کی ہیں، آپ کے لیے آپ کی ماں سے زیادہ، آپ کے لیے آپ کے والد گرامی سے زیادہ دعائیں مانگی ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کا چہرہ چمک رہا ہے اور بشاشت ہے اور بڑے اچھے موڈ میں ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی درخواست کر دی۔ میں کہ یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں نا، خصوصی دعا۔ آپ علیہ السلام نے ٹھک سے دعا فرما دی، اسی وقت دعا فرما دی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ میری عائشہ کی بخشش فرما، میری عائشہ کی ساری خطائیں معاف فرما۔ جب کسی کی خطائیں معاف ہو جائیں تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار نے میرے لیے یہ دعا فرمائی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور میں ہنس کے دوہری ہو گئی اور میرا سر میری گود میں آ گرا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے اتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے تعجب کے لہجے میں پوچھا عائشہ ایسرک دعائی، کیا تجھے میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وما لی لا یسرنی دعاؤک، مجھے کیوں نہ آپ کی دعا سے خوشی ہو، آپ نے میرے سارے گناہ بخشوا دیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ، عائشہ اللہ کی قسم ان ہذہ لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے زندگی میں ایک دفعہ تیرے کہنے کے بعد تیرے لیے مانگی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے بن کسی کے کہے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کا مقام مواقع قبولیت میں بڑا دخل ہے۔ ہر جگہ کی دعا ایک جیسی نہیں ہے، یہاں کی دعا زیادہ قبول ہے بازار کی دعا سے، بیت اللہ کی دعا زیادہ قبول ہے یہاں کی دعا سے، آپ علیہ السلام کے روزے کی دعا زیادہ قبول ہے بیت اللہ سے، ملتزم پر سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے ملتزم پر۔ جب آدمی بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کا جو چھوٹا سا دیوار کا ٹکڑا ہے اس سے سینہ چمٹا کر اور اپنے گال کو بیت اللہ کی دیوار سے لگا کر دعا کرتا ہے، اللہ کبھی بھی اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہمارے اکابر نے اپنی زندگی کے تجربے لکھے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کے کام کی قبولیت کو وہاں مانگا تھا، ملتزم سے چمٹ کر آپ نے دعا کی، اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا کہ دیکھنے والے حیرت میں تھے کہ پتہ نہیں اتنا لمبا کیا مانگ رہے ہیں۔ جب بیت اللہ سے ہٹے تو فرمایا اللہ نے میرے کام کو قبول کر لیا،
ابھی یہ کام چل کے رہے گا، یہ کام ضرور چل کے رہے گا، ساری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ ملتزم کی دعا تھی۔ ہمارے نبی ملتزم پہ چمٹ کے دعا کر رہے تھے، ہمارے نبی ملتزم پہ چمٹ کے دعا کر رہے تھے اور رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جب آپ بیت اللہ سے ہٹے تو حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہ عمر یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ آنسو گرائے جاتے ہیں۔ تو جہاں آقا کے آنسو گرے ہوں وہاں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دعاؤں کی قبولیت میں قبولیت کے مواقع کا بڑا دخل ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب بیت اللہ کے اندر چلا جاتا ہے، نہیں، جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ تو سب سے زیادہ دعائیں نماز کے اندر قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں اتحیات میں اتحیات پڑھنے کا حکم ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، اس کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے سجدے میں بھی دعائیں مانگا کرو، اور ہمارے نبی کی مستقل سنت تھی کہ آپ تہجد کے وقت میں سجدے میں سر رکھ کر بہت دعائیں کرتے تھے، زار و قطار آپ روتے تھے، دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا، آپ کا مصلی گیلا ہو جاتا تھا، آپ کے رخسار گیلے ہو جاتے تھے، آپ کی مبارک داڑھی گیلی ہو جاتی تھی آپ کے آنسوؤں سے۔ تو ہمارے نبی اماں عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ تیرے لیے دعا کی ہے تیرے کہنے پر، اور پہلی دفعہ کی ہے، اور نماز سے باہر کی ہے اپنی امت کے لیے، روزانہ ہر نماز کے اندر دعا کرتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کو اپنی امت سے اماں عائشہ سے بھی زیادہ محبت تھی۔ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا تیرے لیے تیرے کہنے پر زندگی میں ایک دفعہ وہ بھی نارمل طریقے سے کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں ہر نماز سے مراد اگر ہر سلام ہے تو فرض میں الگ، سنتوں میں الگ، نفل میں الگ، تہجد میں الگ، تہجد کی ہر 2 رکعت میں الگ، چاشت میں الگ، چاشت کی ہر 2 رکعت میں الگ، اشراق میں الگ، اوابین کی ہر 2 رکعت میں الگ، کتنی دعائیں ہو گئیں۔ اور اگر اس سے مراد 5 نمازیں ہیں تو بھی تو ایک دن میں اگر 5 دفعہ آقا امت کے لیے دعا فرمائیں تو اتنے برسوں میں کتنی دعائیں ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں جب آپ عرفات میں تشریف لائے تو عرفات میں سنت یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو ظہر کی اذان دی جاتی ہے، پھر حجاج کرام نماز پڑھتے ہیں۔ اکثر مسافر ہوتے ہیں، کوئی مقیم بھی ہوتے ہیں جو بیت اللہ میں 15 دن سے ٹھہرے ہوئے ہوں تو وہ مقیم ہو جاتے ہیں، ورنہ اکثر مسافر ہوتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ 2 رکعت پہلے ظہر کی پڑھی جاتی ہے، اگر وہ مسافر ہیں 2 رکعت ظہر کی پڑھی جاتی ہے، پھر ایک اور اذان دی جاتی ہے، پھر 2 رکعت عصر کی بھی پڑھی جاتی ہے، ظہر عصر کٹھے۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا سوائے اس کے، ظہر عصر عرفات میں کٹھے پڑھی جاتی ہے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کٹھے پڑھی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی نے جب عرفات میں تشریف لائے تو سورج جو ہی ڈھلا، آج کل 12 بج کر یہاں پر میرا خیال ہے کوئی 16 پر سورج ڈھل رہا ہے اور جمعے کا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے نبی نے جو ہی سورج ڈھلا اور ظہر کا ٹائم داخل ہوا، آپ نے اذان دلوائی، نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس کے بعد خطبے کے بعد پھر
آپ علیہ السلام پھر حجاج کرام فارغ ہیں، حجاج کرام فارغ ہیں، غروب آفتاب تک فارغ ہیں، سورج ڈوب جائے گا تب تک انہوں نے عرفات میں رہنا ہے، اور پھر جوں ہی سورج ڈوب جائے تو وہاں سے چلنا ہے مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ کی طرف۔ اور جب مزدلفہ پہنچیں گے عشاء کا ٹائم داخل ہوگا تو اس وقت پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے اور دونوں اکٹھے پڑھیں گے۔ تو اب ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا تب سے لے کر غروب آفتاب تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے یا 5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے۔ اگر گرمی کے دن ہیں تو 5.5 گھنٹے بن جائیں گے، 5.5 گھنٹے بن جائیں گے۔ سردی کے دن ہیں تو بھی 4 گھنٹے، 4.5 گھنٹے بن جائیں گے۔ ہمارے نبی نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا شروع فرمائی، اور یہ دعا چلتی رہی، اتنی لمبی ہو گئی یہ دعا کہ غروب آفتاب تک چلتی رہی، یعنی 5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، اتنی لمبی دعا۔ اچھا، کوئی نہیں جانتا کہ حضور کیا مانگ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، بس مانگ رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ آپ نے ناشتہ نہیں کیا، آپ نے عرفات میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ جب آپ جبل رحمت کے پاس آ کر اونٹنی پہ بیٹھ گئے اور دعا کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے حضرات صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ آج آپ علیہ السلام کو روزہ معلوم ہوتا ہے، چونکہ پانی بھی تو نہیں پیا، کھانا تو ویسے ہی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا۔ تو حضرات صحابہ سوچ میں پڑ گئے، کوئی کہنے لگے روزہ ہوتا تو ہمیں بھی تو بتاتے، ہم بھی رکھ لیتے۔ تو کسی نے کہا ایسے کر لیتے ہیں، گھر سے معلوم کر لیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے معلوم کیا، ان کا نیت کا تو اللہ کو پتہ، بے شک کھایا پیا کچھ نہیں ہے لیکن نیت کا اللہ کو پتہ۔ ایسے کرتے ہیں دودھ کا پیالہ آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب دودھ پیش کیا جاتا تو آپ کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بڑا اچھا طریقہ نکالا کہ حضرت آپ علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ اگر آپ روزے دار ہوں گے تو معذرت کر لیں گے، روزے دار نہیں ہوں گے تو چونکہ دودھ کا انکار نہیں کرتے دودھ پی لیں گے۔ جب دودھ کا پیالہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو نوش فرمایا۔ اس سے یہ راز فاش ہوا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنا شروع کی۔ اب آپ مانگے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا۔ وہاں سے آپ چل پڑے مزدلفہ کی طرف۔ جب مزدلفہ جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت اسامہ ابن زید، آپ کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید کے بیٹے، گویا آپ کے منہ بولے پوتے ہوئے، وہ آپ کے ساتھ اونٹنی پہ سوار تھے۔ چلتے چلتے ایک جگہ آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے مختصر سا وضو کیا، صرف چہرہ دھویا، بازو دھوئے، مسح فرمایا اور پاؤں دھو لیے۔ مکمل وضو جو آپ کرتے تھے وہ آپ نے نہیں کیا۔ جب آپ مختصر سا وضو کر چکے تو اسامہ ابن زید نے کہا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھ لیں، وضو کر لیا تو نماز بھی پڑھ لیں، اور ہمیں الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں گے، مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے۔ جب آپ مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں آپ نے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کٹھے پڑھی، اور پھر اس کے بعد وہاں آرام بھی کیا، نماز بھی پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو صبح کو پھر آپ کی دعا کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب سورج نکل آیا، اشراق کا وقت شروع ہو گیا تو آپ مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں حضرات اس وقت پاس کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت آپ مسکرا رہے ہیں جبکہ پہلے کبھی اس وقت آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کل سے میں عرفات سے، جب سے ہم نے ظہر عصر کی نماز پڑھی تھی، تب سے میں اللہ کی ایک منت کر رہا تھا، اللہ سے ایک دعا کر رہا تھا۔ وہ دعا یہ کر رہا تھا اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش کرنا، اے اللہ میری امت کی بخشش کرنا، میری امت کو پکڑنا نہیں، میری امت کو عذاب نہ دینا، میری امت سے درگزر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہا
کرتا رہا غروب آفتاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا میرے پاس اور مجھے آ کے بشارت سنائی کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی ساری امت کی بخشش کر دی ما خلل مظالم، لیکن ہم ظالم کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، تو حق والا معاف نہیں کرے گا تو ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پھر بھی مجھے اس بات سے تسلی نہ ہوئی، بلکہ میں اللہ سے پھر مانگتا رہا اور اللہ سے یوں کہتا رہا یا اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کے پاس مظلوم کا حق ہے، اس لیے کہ میں ظالم کو معاف نہیں کروں گا اس لیے کہ اس کے پاس مظلوم کا حق ہے، تو یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کل قیامت کے دن جب ظالم اور مظلوم کی پیشی ہو اور مظلوم ظالم سے حق کا مطالبہ کر رہا ہو، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خزانوں میں سے، اپنی لا تعداد جنتوں میں سے ایک جنت کا ٹکڑا میری امت کے مظلوم کو دیکھ کر اسے راضی کر لیں اور میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کل شام سے اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، تو شام سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب جب سورج طلوع ہوا اور اشراق کا وقت شروع ہوا تو ابھی جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کی امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ وحی مجھ پہ نازل ہوئی، جب یہ بشارت مجھے سنائی گئی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابلیس چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے اور اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ تو جب ابلیس نے اپنے سر پہ مٹی ڈالنا شروع کی تو مجھے ہنسی آ گئی، اس لیے میں ہنسنے لگا۔ ہمارے نبی کو اپنی امت سے ماں سے زیادہ محبت تھی، ہمارے نبی کو اپنی امت سے باپ سے زیادہ محبت تھی، لیکن ہم سوچیں ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں اتنا یاد رکھا، ہم سوچیں کہ ہم نے حضور کو کتنا یاد رکھا۔ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ ہمارا خیال رکھا، ہم سوچیں ہم نے حضور کا کتنا خیال رکھا۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی چال چلن کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی اپنے نبی کی زندگی سے بہت دور ہے، ہماری زندگی اپنے نبی کے طریقے سے بہت ہٹی ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور بے شک ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس دعوے میں ہم شاید اللہ کے ہاں سچے نہ ہوں، شاید اللہ کے ہاں سچے نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دعوے کی دلیل دینا پڑتی ہے۔ محبت کی دلیل اطاعت ہے، محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت بھی ہوگی، جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اطاعت کا نہ ہونا محبت کے نہ ہونے کی علامت ہے، اطاعت کا ہونا محبت کے ہونے کی علامت ہے۔ حضرات صحابہ کو انتہا درجے کی محبت تھی تو اطاعت بھی ویسی تھی۔ ہمارے نبی نے اپنے آخری زمانے میں، آخری زمانے سے مراد آخری سال نہیں لیکن مدینے کے آخری سالوں میں ہمارے نبی نے ایک جماعت بنائی روم سے لڑنے کے لیے، روم سے مقابلے کے لیے جماعت بنائی 3000 کی۔ کتنے آدمیوں کی 3000 کی جماعت بنائی۔ 3000 کی جماعت بنائی اور ان کا امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، زید بن حارثہ کو امیر بنایا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ تدبیر والے، سب سے اچھی پالیسی والے تھے، سب سے اچھی پالیسی والے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے صرف 3000 کو بھیج رہے ہیں، صرف 3000 کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو سے ٹکرانے کے لیے، اور ان کا امیر اپنے منہ بولے بیٹے کو بنایا زید بن حارثہ کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں
تو جعفر کو بنا لینا، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو بنا لینا۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو بنا لینا، وہ بھی شہید ہو جائیں تو جس کو چاہو بنا لینا، آپس کے مشورے سے جس کو چاہو بنا لینا۔ ہمارے نبی کی یہ پیشن گوئی بتا رہی ہے کہ معاملہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں، منزل بڑی مشکل ہے، لیکن ان 3000 میں سے ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آقا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے مسائل ہیں، آگے پریشانیاں ہیں، تو ضروری ہے کہ ہمیں آپ وہاں جھونک رہے ہیں؟ میری بیوی ہے، بچے ہیں، رل جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، مہربانی کریں کسی اور کو بھیج دیں، مجھے اجازت دے دیں۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا تبلیغ والوں کو، اجی میں تو بس دعا کریں، انشاءاللہ نیت ہے، ارادہ ہے، انشاءاللہ ہم بھی نکلیں گے۔ تو یہ اور نہیں تو کم از کم حضرت زید تو معذرت کر لیتے، کم از کم حضرت جعفر تو معذرت کر لیتے، کم از کم حضرت عبداللہ ابن رواحہ تو معذرت کر لیتے نا، لیکن نہیں، ان میں سے کسی نے معذرت نہیں کی، بلکہ اسی تیاری کے ساتھ، جس تیاری کے ساتھ اس بات کے فرمانے سے پہلے وہ نکل رہے تھے، اسی تیاری کے ساتھ بعد میں بھی نکلنے لگے۔ جب یہ لوگ نکل رہے تھے اور مدینے کے مسلمان ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر آ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اللہ آپ لوگوں کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے واپس لائے۔ جب بولنے والوں نے یہ بولا اور دعا دینے والوں نے یہ دعا کی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا ایمان پھٹ پڑا، جوش میں آ گئے اور فرمانے لگے یہ دعا مت دو کہ اللہ تمہیں خیریت سے واپس لائے، یہ دعا دو کہ اللہ کوئی ایسا برچھا بھیج دے جو آنتوں کو چیرتا ہوا پار نکل جائے، تاکہ اللہ کے حضور پیش ہو کر ہم اپنی جان کا نذرانہ اپنے مالک کے سامنے پیش کر کے اپنی آخرت میں سرخروئی حاصل کریں۔ یہ بات فرما کر اس کے بعد رخصت ہوئے، اور جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو اللہ کی شان سامنے سے جو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر آ رہا تھا وہ تھا 1,00,000 آدمی، 3,000 1,00,000 آدمی۔ جب 1,00,000 کا مجمع انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے بھئی مشورہ کریں کیا کرنا چاہیے، چونکہ حالات نہیں تھے نا، اس لیے حالات سامنے نہیں تھے، حالات اب سامنے آ گئے، اب مشورہ کریں کیا کرنا چاہیے، صلح کرنی چاہیے یا لڑنا چاہیے، یا یہاں سے دوڑ لگانی چاہیے مدینے کی طرف، یا حضور کو پیغام بھیجنا چاہیے کہ ہم تو بہت تھوڑے ہیں، آپ نے کہاں بھیج دیا ہے، ایسے ہی مارے جائیں گے ہم، اجازت دے دیں ہم واپس آ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا، بلکہ جب یہ مسلمان آپس میں مشورے کا سوچنے لگے تو عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے مسلمانوں، ہم کبھی بھی تعداد کے بل بوتے پہ نہیں لڑے، ہم ہمیشہ اللہ کی مدد پہ لڑے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم تو پھر بھی کامیاب ہیں، اگر ہم بچ کے واپس گئے ہم تو پھر بھی کامیاب ہیں، مومن کے لیے تو ناکامی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی اس تقریر پر سارے مسلمانوں کی رائے بن گئی کہ بس لڑنا ہے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو گئی، حضور کے منہ بولے بیٹے جھنڈے کو دائیں ہاتھ میں لے کر لہراتے ہوئے آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے آس پاس ہیں، اور اب دوران مجلس فرما رہے ہیں ہائے زید شہید ہو گیا، زید شہید ہو گیا۔ حضرت جعفر کو جب بتایا گیا کہ زید شہید ہو گئے تو وہ اٹھے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، آگے بڑھے، پھر خیال آیا کہیں اتنا بڑا مجمع دیکھ کر نفس مجھے بزدل نہ کر دے اور میں کہیں بھاگنے کا راستہ نہ ڈھونڈوں، جلدی سے اپنے گھوڑے سے چھلانگ مار کے اترے اور اپنی ہی تلوار سے سب سے پہلے اپنے ہی گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ گھوڑا پاس ہی نہیں ہوگا تو بھاگنے کا خیال ہی نہیں آئے گا، اور تلوار کو لیا اور یہ دھواں دھار ایسے جیسے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے ایسے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں یا حبذ الجنت واقترابها
तय्यबतुन रीहुहा व बारिदुन शराबुहा। या हब्बज़ल जन्नत वक़्तिराबुहा। कितना इश्क़ इन अल्फाज में। या हब्बज़ल जन्नत वक़्तिराबुहा तय्यबतुन रीहुहा व बारिदुन शराबुहा वर्रूम रूमुन क़द दना अज़ाबुहा अलय्य इज़ लाक़ैतुहा ज़िराबुहा। हाय कितनी अच्छी चीज़ है जन्नत, कितना अच्छा है उसका करीब होना, कितना ठंडा है उसका पानी, कितनी खुशबूदार हैं उसकी हवाएं। आज रूम पे अल्लाह का अज़ाब आ गया है, लिहाजा मुझे पीछे नहीं टलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये कहते हुए आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हुजूर के कज़न चचाज़ाद भाई हज़रत अली के बड़े भाई शहीद हो गए। आप मजलिस में बैठे हुए सहाबा के साथ, फरमाया कि ओह जाफ़र भी शहीद हो गए, जाफ़र भी शहीद हो गए। जब हज़रत जाफ़र शहीद हुए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त उनके चचाज़ाद भाई एक गोश्त का टुकड़ा लाए थे, उसको लेकर कोने में गए खाने के लिए। खाया नहीं, अभी खाने लगे थे, अभी खाने लगे थे। चचाज़ाद भाई ने आके कहा, अब्दुल्ला 3 दिन से तूने कुछ नहीं खाया, लो कुछ खा लो, कमर तो सीधी कर लो ना, ताकि मैदान में उतरने जैसे तो बन सको, कमर तो सीधी कर लो। चुनांचे उनके इसरार पर गोश्त का टुकड़ा लिया, 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ। इश्क कोई सीखे तो इनसे सीखे ना। ये कैसे आशिक हैं जिनसे फजर में ही नहीं उठा जाता। ये कैसे आशिक हैं जो कहते हैं नज़रों की हिफाजत नहीं होती। ये कैसे आशिक हैं जो कहते हैं ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। ये कैसे आशिक हैं जिनकी रकातें जा रही हैं। ये कैसे आशिक हैं सारी रात जिनकी सोने में गुजर जाती है। ये कैसे आशिक हैं जिनकी बेटियां बाज़ारों में पर्दे उतार के फिर रही हैं। ये कैसे आशिक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भी टाइयाँ पहनाई हुई हैं और पेंटें पहनाई हुई हैं। ये कैसे आशिक हैं जिन्होंने अपने चेहरे हुजूर के दुश्मनों जैसे बना रखे हैं। ये कैसे आशिक हैं, ये कैसे आशिक हैं, ये कैसे आशिक हैं जो गैर महरम को देखकर, गैर महरम को देखकर उनकी शमें बुझने लग जाती हैं। ये कैसे आशिक हैं। इश्क कोई सीखे तो साहबा से सीखे। चुनांचे 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अभी गोश्त का टुकड़ा लिया है अपने कज़न के इसरार पे, अभी उसे खाने ही लगे थे कि आवाज़ आई कि जाफ़र शहीद हो गए, जाफ़र शहीद हो गए। तो अपने आप से कहने लगे जाफ़र शहीद हो गया है और तुझे पेट की पड़ी हुई है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ। अपने आप को कह रहे हैं अब्दुल्ला कुछ शर्म कर, कुछ शर्म कर, जाफ़र शहीद हो गए और तुझे पेट की लगी हुई है। उस गोश्त के टुकड़े को फेंका और उठ के चल दिए और कुफ़ार की तरफ जब जाने लगे तो चूँकि सुन चुके थे ना आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से कि अब्दुल्ला शहीद हो जाएं तो मशवरे से किसी को बना लेना, तो यकीन था कि शहीद हो जाना है। जब निकलने लगे तो एक तो फाका, कमर टेढ़ी, जिस्म में कमज़ोरी और सर चकरा रहा है, और साथ साथ 4 बीवियाँ थीं वो भी याद आने लग गईं, और अच्छा खासा घर था, बागात थे वो भी याद आने लग गए। जब ये सारे ख्यालात उनको घेरने लगे तो अपने आप से कहने लगे अक़समतु या नफ्स लतंज़िलिन्न औ लतुकरहन्न माली अराक तकरहीनल जन्नह। ए मेरे नफ्स, मैंने कसम खाई है तुझे उतार के रहना है। अगर तू खुशी से उतरेगा तो बहुत अच्छा, खुशी से नहीं उतरेगा तुझे घसीट कर ज़बरदस्ती भी उतारूँगा। तुझे क्या हो गया है कि तुझे जन्नत की बीवियाँ, तुझे दुनिया की बीवियाँ जन्नत में जाने से माने हो रही हैं। माली अरा के तकरहीनल जन्नह, क्या तुझे जन्नत गवारा नहीं है, क्या तुझे जन्नत पसंद नहीं है। ये अशार पढ़कर अपने आप को तसल्ली देते हुए आगे बढ़े और शहीद हो गए। जो ही अब्दुल्ला इब्न रवाह शहीद हुए, आप अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ बैठे हुए फरमाए हाय अब्दुल्ला भी शहीद हो गए। अब मुसलमान परेशान, किसको अमीर बनाएं। हर तरफ से आवाज़ उठी खालिद को अमीर बनाओ, खालिद को अमीर बनाओ। हज़रत खालिद बादले नाख्वास्ता मुसलमानों के इसरार पर उन्होंने झंडे को लिया। हज़रत खालिद तो अजीब थे, झंडे को लिया और जो ही मैदान में घुसे तो उधर खालिद तो उर्दुन के मैदान मूता में तलवार को लेकर मजमे में घुस रहे हैं।
ادھر ہمارے آقا صحابہ کے مجمع میں فرما رہے ہیں لقد صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلوار کو لقد صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلوار کو میان سے نکال دیا ہے، اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج بھی کوئی اپنی تلوار اپنے میان سے باہر نکال دے۔ آج بھی امت کو کسی ایسی تلوار کی ضرورت ہے جو دنیا کے جھوٹے خداؤں سے ٹوٹنے والی نہ ہو۔ لقد صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلوار کو باہر نکال دیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد جب تلوار لے کر گھسے، اللہ تعالیٰ نے ان 1,00,000 کے قدم اکھیڑ دیے اور مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ میرے دوستو، عشق اطاعت چاہتا ہے، محبت اطاعت چاہتی ہے، محبت کا تقاضا اطاعت ہے، محبت کا لازمی نتیجہ اپنے سب کچھ کو قربان کر دینا ہے۔ یہ محبت کا لازمی تقاضا ہے۔ جسے محبت ہے اسے جان کی پرواہ نہیں ہے، جسے محبت ہے اسے مال کی پرواہ نہیں ہے، جسے محبت ہے اسے اہل و عیال کی پرواہ نہیں ہے، جسے محبت ہے اسے عزت کی پرواہ نہیں ہے، جسے محبت ہے وہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے محبوب کا حکم پورا کرتا ہے۔ ہمارے نبی جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک آپ سے ملنے تشریف لا رہے تھے، جوک در جوک ملنے آ رہے تھے۔ عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہو گئیں آقا کی زیارت کے لیے، بچے گلیوں میں لائنیں بنا کے کھڑے ہو گئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آ گیا 14ویں کا چاند جس نے اندھیرے کو اجالے سے تبدیل کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن حضور مدینے میں تشریف لائے، مدینے کا سب سے زیادہ روشن دن وہی تھا۔ تو لوگ آ رہے تھے ملنے کے لیے، اکرام، اعزاز، ہدیے، تحفے، تحائف۔ اتنے میں ایک نوجوان صحابی 17-18 سال کے، ان کا نام طلحہ بن برا، وہ آپ کی خدمت میں آئے، اور باقی لوگ تو مسافے پہ اکتفا کر رہے تھے۔ حضرت طلحہ آئے تو ایک دم آ کے حضور سے چمٹ گئے، گلے لگ گئے اور چوم رہے ہیں اور چاٹ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو طلحہ؟ کہنے لگے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ اور میں سوچ سمجھ کے کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو جاؤ اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ جو ہی طلحہ بن برا نے یہ بات سنی، پھرتی کے ساتھ دوڑے اپنی ماں کی گردن کاٹنے کے لیے۔ آپ نے جلدی سے پیچھے آدمی بھگایا، فرمایا جلدی سے لے آؤ، کہیں ماں کا سر کاٹ ہی نہ لے۔ چنانچہ طلحہ بن برا واپس آئے۔ آپ نے فرمایا میں تو تجھے چیک کر رہا تھا، میں تو تجھے آزما رہا تھا، میں رشتے توڑنے نہیں، میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک صحابی نے، انصاری صحابی نے مدینے میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اس کے اوپر گنبد سا بنایا، کبا سا بنایا۔ آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ ناگواری سے اس کبے کو دیکھتے رہے۔ جیسے کسی کو کوئی بات ناگوار ہو نا تو ناگواری چہرے سے پتہ چلتی ہے نا، آپ ناگواری کے ساتھ اس کبے کو دیکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ نفرت تعمیر سے تھی، سن رہے ہیں؟ تعمیر سے تھی۔ آپ فرماتے تھے جس کے مال کو اللہ مردود کر دیتا ہے اس کے مال کو اللہ تعمیر میں خرچ کرواتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کنسٹرکشن کا کام دیکھیں، خدا کی قسم آج کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ یہیں جنت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا جنت میں جانے کا پروگرام ہی نہیں، یہ یہیں کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور یہیں وہ سارے مزے لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے جنت میں کرانے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، لوگ گھر بناتے ہیں،
لوگ گھر بناتے ہیں، لوگ گھر بناتے ہیں، وہ اوروں کے حوالے کر کے خود جا کے خاک میں سو جاتے ہیں۔ مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ آپ کو بہت نفرت تھی تعمیرات سے۔ گھر ہونا چاہیے سادہ، بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے۔ بڑے گھر بنائیں اس نیت سے کہ یہاں مدرسہ شروع کریں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، بچیاں قرآن پڑھیں گی، یہاں مستورات کی جماعتیں آئیں گی، آ کے ٹھہریں گی، یہاں بیانات ہوں گے، اس لیے بڑے گھر بنائیں، لیکن سادہ سادہ، رنگ روغن سے بچیں، مہنگی ٹائلوں سے بچیں، زیادہ نقش و نگار سے بچیں۔ ہمارے نبی کو یہ چیز بہت ناپسند تھی، تو آپ نے قبے کو دیکھا تو ناگواری سے آپ اسے دیکھتے رہے اور پھر گزر گئے، کچھ فرمایا نہیں۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ آپ علیہ السلام آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور آپ کے قبے کو دیکھ کے نا آپ کا موڈ بالکل آف ہو رہا تھا، آپ کو اس سے بڑی ناگواری ہو رہی تھی۔ اس صحابی نے جو ہی سنا تو گئے، کسی کو لیا، ہتھوڑوں کو لیا اور جا کے فوراً توڑ کے اسے زمین کے برابر کر دیا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ لفظ محبت بھی ان محبت والوں پہ ہنستا ہوگا جو محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، داڑیاں بھی منڈاتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں میں ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، بوڑھے بھی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھیاں بھی ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، بچے اور بچیاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور سے محبت ہے۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع، میری زندگی کی قسم تو نافرمانیاں کرتا ہے اور محبت کے دعوے کرتا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کر۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کا تابع دار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، وہ تو اشارے پہ چلتا ہے، اشارے کا بھی انتظار نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب کے چہرے کے تیور سمجھتا ہے، وہ اپنے محبوب کے دل کی دھڑکنوں سے سمجھ جاتا ہے کہ میرے محبوب کی اس وقت کیا مرضی اور کیا منشا ہے۔ اس صحابی نے توڑ کے اسے زمین کر دیا۔ اچھا پھر آ کے حضور کو بتایا بھی نہیں، یا رسول اللہ قبہ بنایا تھا، مجھے فلاں نے بتایا کہ آپ کو ناپسند تھا، میں نے توڑ دیا ہے، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اپنے نمبر بھی نہیں بنائے، اپنے نمبر بھی نہیں بنائے، اپنے نمبر بھی نہیں بنائے۔ حضور کا خود کبھی وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے پوچھا یہ قبہ یہاں تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا آپ کی ناپسندگی، آپ کی ناپسندیدگی کا معلوم ہونے کے بعد کوئی صحابی اس چیز کو باقی رکھ سکتا ہے؟ آپ بڑے خوش ہوئے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں سرخ چادر اوڑھ کر حاضر ہوئے، سرخ چادر اوڑھ کے حاضر ہوئے اور آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب ہی نہیں دیا، دیکھا ہی نہیں، پریشان ہو گئے، کیوں؟ واپس گئے، چادر اتاری، قیمتی چادر کو اتارا اور اسے تندور میں ڈالا، تندور میں ڈال کے پھر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیا تو یہ بات محقق ہو گئی کہ ناگواری اس چادر کی وجہ سے تھی۔ جب آپ نے مسکرا کے جواب دیا تو آپ نے پوچھا چادر کا کیا ہوا؟ کدی تندور میں ڈال دی،
فرمایا تندور میں نہ ڈالتے، کسی عورت کو دے دیتے تو بھی ٹھیک تھا۔ کہ آقا جو آپ کو پسند ہو میں اسے کیسے چھوڑتا، جو آپ کو ناپسند ہو میں اسے کیسے چھوڑتا، اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔ حضور نے ہمیں تو چاہا، ہمارے لیے تو دعائیں کیں، ہم پہ تو احسان کیے، ہم نے کیا کیا؟ وہ تو آبا تھے تمہارے پر تم کیا ہو، ہاتھ بے ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تو حضور تھے کہ انہوں نے دعائیں کیں، آنسو بہائے، لمبے لمبے سجدے کیے، 5 ساڑھے 5 گھنٹے کی دعا کی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد اپنی زندگی کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں کریں گے، سنت سے ہٹ کے نہیں کریں گے۔ یہ سارا سالکین کا مجمع ہے، یہ سارا تصوف کا اجتماع ہے، سالکین کا مجمع ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جتنی ترقی ایک سالک اللہ کے قرب میں سنت پہ چل کے کر سکتا ہے، اتنی سالہ سال نفلی روزے رکھ کر، سالہ سال ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ سنت میں اتنی ترقی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں دائیں کروٹ لیٹا ہوا تھا تو تھک گیا، تو میں نے کروٹ بدل لی۔ جب آدمی تھکتا ہے تو کروٹ بدل لیتا ہے۔ فرمایا کہ میں کروٹ بدلنے لگا، میں نے کروٹ بدل لی، پھر خیال آیا سنت تو دائیں کروٹ لیٹنا ہے، چنانچہ میں نے اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ کروٹ بدل کے میں دائیں طرف ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اس دائیں طرف جو میں کروٹ بدل کے ہو گیا، اس پر اللہ پاک کی طرف سے اتنی انوارات کی بارش ہوئی کہ میں اس کو بتا ہی نہیں سکتا، صرف وہ سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے۔ اور فرماتے ہیں حضرت امام ربانی ہی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں کھانے کے بعد سنت سمجھ کر تھوڑی دیر لیٹنا، کیلولہ کرنا، تھوڑی دیر لیٹنا، اس پر جو اجر ملے گا وہ 1000 سال کی نفلی عبادت پر بھی نہیں ملے گا۔ سب سے بڑی قیمتی چیز وہ سنت ہے، آقا کی سنت ہے، آقا کا طریقہ ہے۔ ہمارے تصوف میں ہوا میں اڑنا نہیں ہے، ہمارے تصوف میں کشف و کرامات نہیں ہے، ہمارے تصوف میں زیارات نہیں ہیں، ہمارے تصوف میں کرامات نہیں ہیں، ہمارے تصوف میں مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہے، ہمارے تصوف میں اشارے سے پرندوں کو اپنے ہاتھ پہ بلا کے بٹھانا نہیں ہے، ہمارے تصوف میں لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا نہیں ہے، ہمارے تصوف میں سنت ہے۔ سنت سر سے لے کے پاؤں تک آقا کے طریقے میں ڈھل جاؤ، یہی سب سے بڑی ولایت ہے، یہی سب سے بڑی بزرگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، جب تم میرے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ خوش ہو کر تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سنت پہ چلنے والا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا، کس کا محبوب بن جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب کے سب نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، کوئی قدم ہم نے سنت سے ہٹ کے نہیں اٹھانا۔ چلنا بھی سنت پر، کھانا بھی سنت پر، اٹھنا بھی سنت پر، بیٹھنا بھی سنت پر، پہننا بھی سنت پر، بدلنا بھی سنت پر، بولنا بھی سنت پر، رویہ اور سلوک بھی سنت پر۔ اپنی بیویوں سے بات کرتے ہوئے سوچیں کہ میرے آقا اپنی بیویوں سے کیسے مخاطب ہوتے تھے۔ بچوں سے پیار کرتے ہوئے سوچا کریں کہ میرے آقا کی سنت کیا ہے۔
کاروبار پہ جائیں، بازار میں جائیں، دفتر میں جائیں، زمین پہ جائیں تو سوچیں میرے آقا کی سنت کیا ہے۔ اگر اس کو ہم طے کر لینا کہ بس سنت پہ چلنا ہے، سنت سے ہٹ کے نہیں چلنا، اگر طے کر لیں، خدائے پاک کی قسم اللہ ہماری زندگی کے سارے مسائل کو سلجھا دے گا۔ آپ کر کے دیکھیں اس موقع کی سنت کیا ہے، اس کی تحقیق کریں علماء سے، مفتیان کرام سے، اور اس پر کتابیں بھی ہیں، مستند علماء نے اس پہ کتابیں لکھی۔ ایک دفعہ مدرسے میں نے طلباء کو ترغیب دی کہ بھئی سنت پہ چلنا ہے، سنت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ سب نے طے کر لیا۔ اب رات کو میں بستر میں بیٹھا تھا، ایک بچہ آیا، کہنے لگے مجھے صاحب میں روزانہ رات کو دودھ پیتا ہوں، تو وہ دودھ جب میں پینے لگا، سنت سمجھ کے دودھ پینے لگا، تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں حضور ابلا ہوا پیتے تھے یا کچا پیتے تھے، تو آپ مجھے بتائیں حضور ابلا ہوا پیتے تھے کہ کچا پیتے تھے؟ ایک اور آیا تھوڑی دیر میں کہ جی آپ نے کہا تھا نا ہر کام سنت، ہر بات میں سنت۔ ابھی میں دودھ پینے لگا تھا، بچے مدرسوں کے بچے رات کو دودھ پیتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، ایک پاؤ دودھ خریدتے ہیں، پھر وہ دودھ پیتے ہیں، وہ ان کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے میں دودھ پینے لگا تھا تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں حضور دودھ میٹھا پیتے تھے یا پھیکا پیتے تھے۔ یہ سوال ہر چیز میں اٹھنا چاہیے، اور پھر اس کی تحقیق کریں، اس پر عمل کریں۔ بڑا مزہ ہے، سچ پوچھو بڑا مزہ ہے۔ ہر سنت حضرت پہ چل، سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سر سے لے کے پاؤں تک کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو۔ بہت سے دیندار جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ داڑیوں کے اپنی مرضی سے خط لیتے رہتے ہیں، ادھر سے کاٹ رہے 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 ہیں، پتہ نہیں یہاں سے کاٹ رہے ہیں۔ سنت رکھ لی مصیبت بن گئی، ادھر سے کاٹ رہے ہیں، ادھر سے کاٹ رہے ہیں۔ نفس ہے نا، عادت جو ہے کاٹنے کی، مان ہی نہیں رہا۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت گنگوہی کی ایک بہت بڑی خانقاہ تھی، تو وہاں لوگ آتے تھے اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، آ کے وہاں رہتے تھے، حضرت سے سبق سیکھتے تھے، اللہ کا نام سیکھتے تھے۔ تو حضرت کی خانقاہ میں عام طور پر جوتیاں چوری ہو جاتی تھیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ طائب ہونے کی توفیق دے دی۔ وہ آ گیا اور آ کے اقرار کیا، حضرت آپ کے سارے مریدوں کی جوتیوں کا چور حاضر ہے، معاف کر دیں، معاف کر دے، معافی دلوا دے، معاف کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے معاف ہے، کہا آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں، توبہ تو کر چکا ہوں، آپ کے پاس کچھ دن رہ لوں تاکہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں۔ میں بہت اچھا بھائی، رہ لو۔ اب ساری زندگی جوتیاں چوری کی، اب جب کبھی جوتیوں پہ نگاہ پڑے تو کھجلی شروع ہو جائے، تو حضرت کے پاس آیا، حضرت ساری زندگی جوتیاں چوری کی ہیں، تو اب چوری سے تو کر لی ہے توبہ، آپ اجازت دے دیں کہ میں جو ہی میری جوتیوں پہ نگاہ پڑے اور دل میں بے چینی شروع ہو جائے تو یہاں سے جوتی اٹھا کے ادھر رکھ دوں اور وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دوں، تاکہ نفس کو ذرا تسلی ہو کہ اٹھا تو لی، یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ لی۔ فرمایا بھائی اس کی تمہیں اجازت ہے۔ پھر فرمایا آہستہ آہستہ یہ بھی چھوڑ دے گا، ادھر سے کاٹ رہے ہیں، 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 نہیں۔ جب آپ کا دل کینچی چلانے کو کر رہا ہے، آپ پوچھیں تو صحیح کہ حضور نے چلائی ہے؟ کہاں کہاں چلائی ہے؟ کہاں کہاں کے بال آقا نے لیے ہیں؟ آپ وہاں سے لے لیں، جہاں کے نہیں لیا آپ کیوں لے رہے ہیں؟
جب روزہ رکھ ہی لیا ہے تو اب سگریٹ بھی چھوڑ دیں، نسوار بھی چھوڑ دیں۔ ہر چیز میں یہ سوال اٹھنا چاہیے، یہاں میرے آقا کی سنت کیا ہے، اس موقع پہ میرے آقا نے کیا کیا۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، صرف انشاءاللہ کہنے سے نہیں ہو جائے گا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ یہ جس دور میں آپ چل رہے ہیں اس دور میں ہر سنت کو فالو کرنے کے لیے آپ کو 1000 تیر سہنے پڑیں گے۔ تیر سے مراد باتوں کے تیر سہنے پڑیں گے، جملے کسے جائیں گے، لوگ تنزیہ دیکھ کے مسکرائیں گے اور آپ کی گردن جھک جایا کرے گی، اپنے بھی سنائیں گے غیر بھی سنائیں گے، لیکن ان سب کی سن کے آپ دل میں مطمئن رہیں کہ آپ آقا کے طریقے پر ہیں۔ تو سر سے لے کے پاؤں تک ڈھلیں گے۔ میری بڑی خواہش ہے ہمارے سارے ساتھیوں کے سروں پہ امامہ ہو، سب کے سفید کپڑے ہوں، سب کی نظروں میں حیا ہو، جھکی ہوئی ہوں۔ حضور کی نگاہیں ایسی ہی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، ہمارے نبی اس زمانے کی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ کنواری لڑکی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں بات کر سکتی نا، آپ کسی اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کی آنکھوں میں بھی آنکھیں نہیں ملا پاتے تھے، اتنے شرمیلے تھے آپ۔ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، زبان پہ تالا لگا ہوا ہو، بات کرے تو خیر کی ورنہ خاموش۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اللہ سے بہت مانگیں، جب تک ہم یہاں ہیں نا رو رو کر اللہ سے مانگیں، اے اللہ میرے وجود کو اپنے محبوب کی سنت سے مزین کر دے، میری زندگی کے ہر کام کو سنت کے سانچے میں ڈال دے، مجھے سنت کے خلاف چلنے ہی نہ دے، روک دے مجھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے نا، اے اللہ اگر تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے گزرتا ہوا دیکھے، ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نا، اگر ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے تو ان کے پاس سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا دیکھ لے، اے اللہ میری ٹانگیں توڑ دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے ذاکرین کی مجلس پر سے گزر کر آگے جاتا ہوا اگر مجھے دیکھ لے تو میری ٹانگیں توڑ دے، کہ میں آگے کیوں جا رہا ہوں، مجھے وہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو ہم تو یہ دعا نہیں کر سکتے کہ ٹانگیں توڑ دے، عافیت کی دعا کریں، لیکن یہ ضرور مانگیں یا اللہ مجھے سنت سے ہٹ کے چلنے ہی نہ دے، مجھے بولنے ہی نہ دے، مجھے سوچنے ہی نہ دے، مجھے کرنے ہی نہ دے، سنت سے ہٹ کے میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، یہ ہمارے سید الطائفہ، میرے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ کے خلیفہ تھے۔ حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو مکے سے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں ذوالحلیفہ کے پاس رات ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، تو وہیں پڑاؤ ڈال لیا، عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز اور وتر پڑھ کے لیٹ گئے، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹ گئے، سنت نہیں پڑھی، ابھی لیٹے ہی تھے، آنکھ لگی ہی تھی کہ سرکار کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا مہر علی کیا بات پیش آ گئی کہ تم نے میری سنت چھوڑ دی؟ مسافر تھے لیکن چونکہ حالت قرار میں تھے، حالت سیر میں نہیں تھے، سفر میں چل نہیں رہے تھے، پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ تو جب پڑاؤ ڈالا جائے، کہیں ٹھہرنے کے لیے ٹھہرا جائے، تو
تو وہاں مسافر کے لیے سنت چھوڑنے کی اجازت تو ہے، لیکن پڑھنا وہاں بھی اولا ہے۔ چنانچہ فرمایا مہر علی کیا بات ہے، تم نے میری سنت چھوڑ دی؟ آقا اپنے عاشقوں پہ اتنی نظر رکھتے ہیں، اس لیے سنت نہیں چھوڑنی، سنت پہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس سے یہ جو میں نے واقعہ سنایا، اس سے کوئی علم غیب پر استنباط نہ کرے کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب ہیں، لیکن بہرحال امت کے اعمال حضور کو سنائے جاتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو چلیں گے نا سنت پہ، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔